کوئی خوف خدا نہیں ہے. یہ کوئی بڑی مارکا تو نہیں ہے کہ ایک کا پوری اسٹیٹ اپریٹس سیکیورٹی فورسز کو استعمال کرتے ہوئے نہتے لوگوں کے اوپر اس طرح کا ان کے گھر توڑ کے اندر گھسو، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرو، وہاں سے لوگ بچے اٹھا کے لے جاؤ، اگر وہ جس کو ڈھونڈنے آیا وہ نہیں ہے، ان کے والد کو اٹھا کے لے جاؤ، چیزیں توڑ دو، گھر لوٹ لو. پھر ایک اور دھندا چل پڑا. اب یہاں کیا کرتے ہیں یہ پولیس جا کے کہتی ہے، کسی کو پکڑ لیتی ہے، جی آپ کا جیو فینسنگ میں نام آ گیا ہے کہ آپ اس جگہ پہ تھے. ان سے پھر پیسے لیتی ہے. 15 لاکھ روپیہ ریٹ بن گیا ہے. 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں، کئیوں کو 5 لاکھ دیتے ہیں، کوئی 10 لاکھ دیتا ہے، کوئی 15 لاکھ دیتا ہے. ان کو نہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کو پکڑ کے اندر ڈال دیں گے، کیونکہ اب تو کسی کو بھی پکڑ سکتے ہیں. یہ تو لائسنس مل گیا ہے اس ملک میں ظلم کرنے کا. آپ کسی کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیں، جی ایم پی او کے اندر جیل میں ڈال دیے. نہ یہاں کوئی انصاف رہ گیا ہے، نہ کوئی انسانیت رہ گئی ہے، نہ کوئی اسی کو فکر ہے کہ عدالتیں کیا کہہ رہی ہیں، نہ فکر ہے کہ یہ عورتیں ہیں، ان سے ہمارا تہذیب، ہمارے دین ہمیں کہتی ہے کہ ایک ان کی عزت کرو، ان کا دھیان رکھو. نہ ان کی فکر ہے. 15 سال کے بچوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں. بوڑھوں سے جو کیا ہے، جو ہمارے کارکنوں، ہمارے لیڈرشپ، عثمان ڈار، اس کے گھر میں گھس کے اس کی والدہ سے جو کیا، جو اسلم اقبال، ان کی والدہ آکسیجن کے ہے، اس سے جو کیا ہے، تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کوئی اس میں کوئی آپ میں شرم نہیں ہے. کیپٹل ہل میں جب ٹرمپ کے فالوورز نے گھس کے وہاں جب گھس گئے تھے، پہلی چیز کیا، ہیڈ آف پولیس کو معطل کیا گیا. یہاں پوچھا ہے دندراتا پھر ہے جو پنجاب کا آئی جی، اسے پوچھا کہ یہ تمہیں جب سارا پتا تھا کہ کراؤڈ آ رہا ہے، کیوں نہیں آپ نے پروٹیکشن دی، اور کس کو فائدہ ہوا اس سے؟ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کا فائدہ کس کو ہوا؟ تحریک انصاف کو نہیں ہوا. جس کو فائدہ ہوا وہ ذمہ دار تھا 9 مئی کا ڈاکٹر یاسمین، 75 سال کی ہے. ان سے اب اس گرمی کے اندر جیل میں رکھا ہوا ہے. واضح کہہ رہی ہیں کہ اندر نہ جاؤ. ان کی ویڈیو میں بیٹھی کہہ رہی ہیں کہ ایک اور کمانڈر گھر میں نہ جاؤ. ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. میاں محمود، اس کو تشدد کیا اس کے اوپر. اس نے عدالت میں جا کے کہا کہ مجھے نامعلوم افراد نے میرے اوپر تشدد کیا. اعجاز چودھری، اس کے اوپر تشدد کیا. تو یہ سارے جو ہمارے لوگوں کو اندر ڈالے ہوئے، علی محمد، وہ ایک نکلتا ہے پھر جیل میں ڈال دیتے ہیں. بس صرف ایک کہہ رہے ہیں جادو کا لفظ کہ جی میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں تو ان کے اوپر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے. میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، آپ جو مرضی کر لیں، آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے. جتنا مرضی ظلم کریں گے، تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. یہ لوگ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. انسانوں میں اور جانوروں میں فرق ہوتا ہے. قتل ہوتا ہے. 4 گھنٹے کے بعد لا منسٹر میرا نام لے لیتا کہ میں نے قتل کیا، اور میرے اوپر اس کے بعد 40 گھنٹے کے بعد وہ بیٹے کو پولیس میں رکھتی ہے اور وہ بیٹا کہتا تھا جی عمران خان نے قتل کیا. 302 ہو جاتی ہے. اب یہ سوچیں کہ میرے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، میں تو کیس نہیں اپنا، میری تو ایف آئی آر نہیں کٹتی. مجھے کئی جگہ ابھی جے آئی ٹی میں مجھے کہتے جی ثبوت دو. بھئی انہوں نے ثبوت دیے تھے. مجھے افسوس ہے کہ ایک وکیل قتل ہوا، لیکن وہ کیس کے اندر وہ بیٹے نے پھر دوسری گواہی دے دی ہے کہ وہ اس نے کوئی نام بھی دے دیا کہ وہ لوگ جو ہیں جو وہ سمجھتا ہے سپلیمنٹری میں کہ انہوں نے قتل کیا ہوگا. اس کی بیوی کی وہ ویڈیو چل رہی ہے. اس نے کہا میرے دیور نے قتل کروایا ہے. سارے کوئٹہ کو پتا کہ خاندانی دشمنی تھی. جو میری بہن نے چیکس دیے تھے، یعنی وہ چیک کیش پیمنٹ نہیں کی تھی، وہ بینک کے ذریعے چیک دیے تھے، بینک ڈرافٹ تھی، اور وہ سارا ریکارڈ بینکس میں اویلیبل ہے. ان کے پاس ثبوت ہے کہ انہوں نے کب دیا تھا. چیک کب دیے تھے؟ چیک دیے تھے مئی اور جون 2022 میں، جب میری حکومت نہیں تھی، حمزہ شریف کی حکومت تھی.
انہوں نے پٹواریوں سے تو چینج کروا دیا، لیکن اب وہ بینک ریکارڈ کیسے چینج ہوگا؟ پٹواریوں سے تو کہا نومبر میں چینج کروا کے، کیونکہ یہ شریف خاندان نے تو ساری زندگی 2 نمبری کی ہے، ان سے ایمانداری سے کوئی چیز ہوئی نہیں آج تک. تو لیکن ہیں کیونکہ ڈفر ہیں، انہوں نے یہ نہیں ریئلائز کیا کہ چلیں وہ تو آپ نے پٹواری سے چینج کروا دیا نومبر کا، لیکن جو چیک ہے وہ جو بینک کے اندر جو جب چیک سے پیمنٹ ہوتی ہے وہ تو آ گئی مئی اور جون 2022 کی. اس کے اوپر بھی کیس کروں گا میں. یہ جو کرپٹ آدمی یہ لے کے آئے ہیں، یہ جو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ چٹھا، میری بہن بھی کرے گی، لیکن میں صرف پبلک کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے نیچے گر چکے ہیں. میں یہی ساری کیسز لڑوں گا، اور میں ملٹری کورٹ میں بھی لے کے جائیں وہاں بھی کیس لڑوں گا. یہ ملک ادھر جا رہا ہے جدھر کوئی سنبھال نہیں سکے گا. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے بات چیت کرنے کا، اور بات چیت کرنے کا یہ پی ڈی ایم کے لوگوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ تو ڈرے ہوئے ہیں کہ سارا وقت جی عمران خان کو ملٹری کورٹ میں. سوچیں کہ ڈیموکریٹس بھی کہتے ہیں کہ جی کسی کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں، کیونکہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے. ان کو پتہ ہے الیکشن میں ان سے کیا ہونا ہے. تو میں صرف اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی ٹائم ہے، یہ کورس کریکشن کریں. یہ ملک جس طرف جا رہا ہے یہ آپ بھی نہیں، کوئی نہیں کنٹرول کر سکے گا.